مفتی صاحب، آپ لوگوں کا موقف افغان طالبان کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں کو آپ لوگ ہی ہیروز بنایا کرتے تھے، اب آپ لوگوں نے ہی انہیں خارجی قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ اس یو ٹرن کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو ہیرو قرار دیا تھا ان کو آج بھی ہیرو قرار دیتے ہیں۔ ملا عمر بہت ہی میچور آدمی تھے، وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے، وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں۔ تو پہلے علماء نے کوشش کی ہے سلو ہو جائے، جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں پھر فوجی آپریشن شروع ہوا ہے۔ روز ڈیلی بنیادوں پر 10 فوجی شہید، 11 فوجی شہید، میجر شہید، اتنے بڑے بڑے لیول کے آفیسر آپ کے ڈیلی شہید ہو رہے ہیں، اور یہ سارا کرتا دھرتا کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے۔ انڈیا سے آپ دوستی بڑھا رہے ہو، انڈیا سے آپ کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ مضبوط۔ نیٹو کی ممالک تھے جنہوں نے اندر گھس کے دو بدو آپ سے جنگ لڑی ہے، ان کے خلاف آپ کا ایک بیان نہیں آتا، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ سارا نزلہ ایک اکیلے برادر ملک جو آپ کا ہمیشہ بھائی رہا ہے، جس نے لاکھوں افغانوں کو سینے سے لگایا، ان کو نیشنلٹیاں دی، ان کا کچھ زیرو بزنس تھا اور آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ کسی ملک نے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو اتنا زبردست ٹھکانہ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے افغانیوں کو ٹھکانہ دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں جہاد سے یوٹن لے لیا، کوئی یوٹن نہیں لیا جہاد سے میرے بھائی۔ جہاد کے نام پہ جو پاکستان میں خارجیوں کی تحریک ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اس میں ہم فوج کا ساتھ دیں گے۔ تو اس لیے ان خارجیوں کو کہا جائے کہ آپ خلافت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں۔ یہ ساری آپ کی تحریکوں کا مرکز اسلامی ملک کیوں ہے؟ آپ پاکستان کو اسلامی نہیں مانتے، نہ مانو، مسلمانوں کا ملک تو ہے۔ تو انڈیا سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں، روس سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیا میں بھی مت کرو، کیونکہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے، وہ بھی تہس نہس کر دے گا آپ کو۔